بشر ہیں، ونعوذ باللہ من ذالک، یہ انسان مرا ہوا ہے، دیکھنے میں زندہ ہے لیکن حقیقت میں رشوت کھانے والے لوگ، چور، گھوس کھانے والے، بے ایمانی کرنے والے سب مرے ہوئے ہیں۔ دیکھنے میں آپ لگیں گے مسٹنڈا ہے، کھا کھا کر کے عوام کا پیسہ، حرام کا پیسہ، بڑی بڑی جسم موٹے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، گاڑیاں بڑی اچھی ہیں، یہ سب دیکھنے کی چیزیں ہیں، آپ سمجھ جائیے مرا ہوا انسان ہے۔ عوام کے پیسے کھا کر اکثر لوگ موٹے ہوئے ہیں، ہے نہیں؟ تو میرے بھائی یہ اتباع رسول کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اتباع مصطفیٰ کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب آدمی زیادہ سے زیادہ ذکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب تک ذکر میں نہیں بیٹھیں گے ہم، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی کی اتباع نہیں آئے گی۔ ذکر سے اتباع آتی ہے، زیادہ سے زیادہ وقت لگانا ہے تعلیم میں، دعوت میں، تبلیغ میں، علم سیکھنے میں، مدرسے میں، بڑی عمر کے مدرسے، جس پر میں بہت فوکس کرتا ہوں کہ بھائی بڑی عمر کے لوگوں کا مدرسہ بناؤ۔ جیسے آج کا یہ درس بچوں کا درس نہیں ہے، بڑی عمر کے لوگوں کا درس ہے۔ بڑی عمر کی عورتوں کا مدرسہ بناؤ، ہے نہیں؟ مرد کو الگ کنٹرول کرو اور عورت کو الگ کنٹرول کرو۔ آپ نے مردوں کی تبلیغی جماعت بنا دی، تبلیغ کر دیا، تعلیم دیا، عورتوں کو آپ نے چھوڑ دیا بغیر کنٹرول کے، تو ظاہر ہے کہ ایک صنف اگر جاہل ہوگا تو یقیناً دوسرے صنف پر اثر انداز ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اثر انداز ہوگا۔ شادی کی پہلی رات میں بیوی کہے گی کہ اپنے باپ کو پہلے کی جیسے پیسے نہ دو، اب میں تمہارے گھر آ گئی ہوں، اب ہمارے بیٹے ڈراتی ہے پہلی رات میں، اس کا مستقبل سوچنا ہے، شہر میں بڑے مکان لینے ہیں، ہے نہیں؟ زندگی کے بارے میں جی فکر کرنی ہے، بچے ہوں گے تو مدرسہ اسکول کے لیے پیسے ہمیں ڈونیشن دینے ہوتے ہیں۔ پہلے ہی رات میں ساری قصے کہانی بیان کر دیتی۔ نہیں میرے بھائی، آپ نے عورتوں کی تعلیم کی تو آپ نے ایک امت کی تعلیم کر دی۔ ایک عورت 10 مرد کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ گھر میں باپ، سسر، ساس، شوہر اور اس کے بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، نند اور بھی جو رشتہ دار ہیں، خاندان، قبیلہ، بلکہ اڑوس پڑوس میں جو آپ کے خاندان ہیں، چچا ہیں، خالو ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، سب کی ایک عورت اصلاح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے برعکس آپ ایک بے دین عورت کو لے آئے گھر میں تو سارے گھر کو برباد کرنے کے لیے بھی ایک ہی عورت کافی ہے۔ لہذا عورتوں کو خراب کرنے کا سہرا مردوں کے سر ہے۔ میرے بھائی اتباع کیسے آئے گی؟ قل یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، آپ سارے الناس کے رسول ہیں، سارے انسان کے رسول ہیں۔ یہودی، عیسائی، سکھ، جس ملک میں جو مسلمان رہتا ہے، مثلا فلسطین میں مسلم رہتے ہیں تو یہودیوں سے بڑی شکوہ ہے ان کو، کیونکہ یہودی روزانہ کے اعتبار سے ان کو مارتے ہیں۔ اگر مسلمان کسی ہندو ملک میں رہتا ہے، جیسے ہندوستان میں رہتے ہیں، تو جی اگر کسی سے شکوہ ہو نہ ہو مسلمانوں کو، تو اس ملک کے وزیر اعظم سے تو شکوہ ہے ہی ہے۔ یہ شکوہ اور گلہ کرنا یہ کمزور کی پہچان ہے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، طاقتور ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے، رسالت ہے، وحی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی کافروں کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکائے، گھٹنا نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مبارک شہید کیے گئے، آپ کو مارا بھی گیا، آپ سے جنگیں لڑی گئی، آپ کو شہر سے نکالا بھی گیا۔ آپ نے غزوہ حنین کے موقع سے جب کافروں کا بڑا حملہ تھا تو آپ نے یہ کہا کہ انا ابن عبد المطلب انا نبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی پوتا ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں کسی طرح شکست قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے پاس رسالت ہے، ہم غریب بھی ہیں پھر بھی ہمارا دماغ مالدار ہے۔ میرے بھائی الذی لہ ملک السماوات والارض، رسول اللہ ہوں، اللہ کے رسول ہوں، تو اللہ تعالیٰ پاورفل ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جو جس کا ایل جی ہوتا ہے، فورمین ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے۔ لوگ مینیجر سے نہیں ڈرتے، کفیل سے ڈرتے ہیں، لیکن مینیجر کی بات کیوں مانتے ہیں؟ روزانہ مانتے ہیں ہم لوگ، سب لوگ مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفیل نے اس کو متعین کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، آئیے ادھر جگہ بیٹھی۔ تو میرے بھائی سارے انسانوں کے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی مصیبت دور نہیں کرنے والا، کوئی مارنے والا نہیں، جلانے والا نہیں، دولت یحیی و یمیت۔ رب ذوالجلال کی خوبی یہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔
فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی